الفاظ جو ظاہر کیے تو اس حوالے سے کیا ریئیکشن ہے، تو اس حوالے سے ایک بائٹ لے لیں سر. جہاں ایک طرف اس طرح کی پربکار تقریبوں کا انعقاد ہو رہا ہے، وہی دوسری جانب وسیم رضوی نے جو ناپاک الفاظ استعمال کیے، تو اس حوالے سے کاروان اسلامی کا کیا ریئیکشن ہے؟ اور وہی میں دوسرا ایک سوال بھی پوچھنا چاہتا ہوں، یہاں پہ پلوامہ میں کئی ایک نوجوان ڈرگ میں یہ جو ہے عادی ہو گئے ہیں سر، تو اس حوالے سے بھی آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیے، سب سے بڑی بات ہے کہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کسی شاعر نے کہا ہے، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. ایسے ہزار وسیم رضوی جیسے ملعون لوگ آئیں، ایسے احمقانہ باتیں کہہ کر چلے گئے ہیں. اسلام نے، قرآن نے ان کو اسی وقت ریجیکٹ کیا ہے جب اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ اس جیسی کوئی صورت تو بڑی بات ہے، اس جیسی کوئی آیت بھی کوئی دنیا سے کوئی انسان لا ہی نہیں سکتا ہے. اب ان کا یہ موقف ہے کہ قرآن میں کچھ آیتیں ایسی ہیں، اصل میں حقیقت ہے کہ وہ ایک ان پڑھ ہے، جاہل آدمی ہے، جس کو سوجھ بوجھ ہی نہیں ہے قرآن پڑھنے کا، قرآن سمجھنے کا. تو ایک سستی شہرت کے لیے دنیا میں ایک ٹرینڈ چلی ہے، اگر کسی کو یہ معروف ہونا ہے، مشہور ہونا ہے، اور اسے پوری دنیا میں یہ بتانا ہے کہ قرآن میں ایسا ہے، یا حضور علیہ السلام کی ذات پہ حملہ کرنا ہے، یا کوئی ایسا جملہ وہ کہتا ہے جس سے وہ ہاتھوں ہاتھ بکتا ہے ان لوگوں کے ذریعے سے جو رات دن میڈیا پہ آتے ہیں، جو بڑی بڑی چینلوں کو چلاتے ہیں، انعقاد کرتے ہیں، اور اسلام دشمن قوتیں انہیں پیسہ دیتے ہیں اور اسلام مخالف پروپیگنڈا کرانے کے لیے. تو اس کی کڑی وہ ایک آدمی ہے جس کا نام آپ نے لیا، میں نام لینا بھی پسند نہیں کروں گا اس کا، کہ وہ ایک بے ادب ہے. اس کو پورے دنیا کے مسلمانوں نے نکارا، ریجیکٹ کیا ہندوستان کے مسلمانوں نے. ساتھ ساتھ میں جو مسلمان نہیں ہیں لیکن انسانیت میں یقین رکھتے ہیں، انہوں نے بھی اس کو ریجیکٹ کیا. نہ صرف اس کے لیے ہندو مذہب ماننے والے لوگ باہر نکلے، عیسائی نکلے، جو بھی مذاہب ہے پورے ہندوستان میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، سب نکل آئے، اور انہوں نے ایسے ملعونوں کے لیے یہ ایک ہی لفظ کہا ہے کہ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. یہ کبھی بدلا نہیں سکتا ہے، نہ کسی انسان کے اندر، کسی جن کے اندر، کسی فرشتے کے اندر اس کو بدلنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دی ہے. نہ ہی کوئی ایک شد، ایک مد، ایک لفظ، میں یہ کہتا ہوں ایک نقطہ بھی وہ قرآن کا تبدیل نہیں کر سکتا. ایسے ہزار ملعون آئے، ہزار چلے گئے. اس سے پہلے نہ جانے درجنوں نے کوشش کی، اور بالآخر وہ منہ کے کھا کے گر جاتے ہیں، اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا ہے. اور جو سستی شہرت وہ حاصل کرتے ہیں، بالآخر ان کا انجام بہت برا ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت بھی آپ نے دیکھا ہوگا، ایک جو کہ مسلمان مذہب سے تعلق رکھتا نہیں ہے، ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. میں اس کا نام بھی لینا نہیں چاہتا ہوں، کیونکہ میری زبان ایسے گستاخوں، بے ادبوں اور نالائق انسانوں سے گندی نہ ہو جائے، اس لیے میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں. اس نے بھی حضور علیہ السلام کی ذات کے بارے میں بڑے گستاخانہ اور بے ادبانہ الفاظ کا استعمال کیا ہے. میں یہ کہنا چاہوں گا، دیکھیے جی، قرآن نے ہلاکو خان کو نہیں اللہ نے ہلاکو خان کو نہیں رکھا ہے. ان جیسے لوگوں کی کیا اوقات ہے؟ اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا. قرآن زندہ تھا، قرآن زندہ ہے اور زندہ رہے گا. حضور کی عظمت ہر دنیا کی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. انشاءاللہ وہ عظمت رہے گی، وہ ختم کبھی نہیں ہو جائے گی. رہی بات آپ نے یہ جو نوجوانوں کے بارے میں کہا ہے، میں اس میں یہ نہیں کہوں گا کہ خالی پلوامہ میں ہی ہے، بلکہ ریاست کے چپے چپے میں ایسے خبریں روز موصول ہوتے ہیں. اور ایسے دیکھنے کو بھی ہمیں ملتا ہے کہ ہر جگہ میں جو مضر دوائیاں ہیں، جس کو ہم منشیات بھی کہتے ہیں، اور انگلش میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اس کے لیے ڈرگس، جبکہ ڈرگس ہر دوا کو کہا جاتا ہے. تو یہ جو منشیات ہے جو رات دن پھیلتا جا رہا ہے، اس کا گراف بڑھ رہا ہے. اس میں سوسائٹی میں بہت وجہ ہیں. ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو اس وقت جو حالات بنی ہوئی ہے، بے روزگاری ہے، نوجوانوں کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جس کو والدین کو دیکھنا سب سے پہلا فرض ہے. والدین کو دیکھنا. سوسائٹی میں جب تک ہر کوئی فرد اپنا فرض نہیں نبھائے گا، تب تک اس چیز کو روک نہیں سکتے ہیں. ہم نے منشیات کے خلاف سب سے بڑی کمپین چلائی کشمیر میں، ٹھیک ہے، شراب کے خلاف سب سے بڑی کمپین چلائی، لیکن نتیجے تب ہی برابر نکل سکتے ہیں جب ہم
سب ایک جٹ ہو کر بلا لحاظ مسلک و مذہب یکساں اکٹھے ہو کر اس کے خلاف ہم ایک متحد ہو کر ایک آواز بلند کریں اور بنیادی سطح پہ اس کو مٹانے کے لیے ہم کوشش کریں. وہ تب ہی ہو سکتا ہے جب ہم نوجوانوں کو راغب کریں خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے متعلق ان کے تئیں, تب ہی جا کے انسان کے دل سے وہ سارے نجس چیزیں جو ہوتی ہیں وہ غلاظتیں ختم ہو سکتی ہیں. شکریہ سر. جزاک اللہ.